علی روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ہمارے گھر میں تشریف لائے، یعنی اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے۔ بیٹیوں کے گھر والدین جایا کریں، ٹھیک ہے، جایا کریں۔ اور ساڑھے معاشرے پتہ ہی کی ہے، لوگ آتے نا بیٹی کے گھر دا پانی نہیں پیونا یار، یہ تب ساڑی شریعت اجازت نہیں دیندی۔ ہاں میں آ کے پانی نہ پیتا کرو تے جائیداد ساڑی کھا گیا کرو۔ اب پانی پیونا جائز نہیں تے جائیداد ہڑپ کر ونجنا جائز ہے، یہ ساڑی شریعت ہے، ساڑے مسئلے جڑے ساڑے دل نو اچھے لگن وہ اچھے مسئلے، تے مولوی بھی وہ اچھا لگتا ہے جڑا سانو ضرور دے تے وہ مسئلے بیان کرے جڑے سانو چنگے لگتے ہیں، تے جڑے ساڑے سارے تو بوجھ بنن وہ مولوی بھی چنگا نہیں تو مسئلے بھی ٹھیک نہیں۔ پھر بات یہ کہ بچیوں کے گھر جایا کرو۔ حضور سید عالم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر گئے اور رات گزاری۔ رات کے کسی حصے میں حضرت امام حسن نے اٹھ کے پانی مانگا۔ چھوٹے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے درمیان تقریباً 8 مہینے کا فرق ہے عمر کا۔ حضرت امام حسن ابھی دودھ پہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین عطا فرما دی، تو دونوں تقریباً ہم امت ہوئے نا، 8 مہینے کا کوئی اتنا 9 مہینے کا فرق نہیں ہے۔ تو حضرت حسن نے اٹھ کے پانی مانگا تو اپنے نانا جان نے اٹھ کے خود آپ اٹھے اور آپ نے گھر میں جو بکری تھی اس کا دودھ دوہا پہلے۔ سبحان اللہ، پتہ تھا نا انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دینی ہے تو ابھی ناز پالے جا رہے ہیں۔ امام الانبیاء رات کے اس حصے میں اٹھے، ابھی اما جان بھی جاگ گئی، سیدہ خاتون جنت کی بھی آنکھ کھل گئی، تو آپ اٹھے، آپ نے دودھ دوہا اور آ کے جب پہنچے تو حضرت حسین پاک بھی جاگ گئے۔ آپ نے بھی مانگا کہ مجھے بھی پینے کو کچھ دو، تو حضرت امام حسن نے چونکہ پہلے مانگا تھا تو آپ نے وہ دودھ کا گلاس حضرت امام حسن پاک کو دے دیا۔ اتنے میں بی بی سے عرض کی کہ ابا جان مجھے لگتا ہے کہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے، حسین سے کم پہلے حسن کو دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں انصاف کا بول بالا کرنے والا ہوں، پہلے جس نے طلب کیا تھا حق بھی اسی کا بنتا ہے۔ آپ نے حضرت حسن پاک کو دیا اور حضرت حسین پاک کو وہ دلا کے پی کے۔ اب جو بات آپ نے فرمائی وہ قابل غور ہے۔ اب حضرت بی بی فاطمہ بھی جاگ رہی رات کے ایک حصے میں، اور ان کے 2 بیٹے بھی جاگ رہے اور امام الانبیاء بھی جاگ رہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے میری بیٹی سنی، آنا و ایاک، میں اور تو، یعنی سیدہ اپنی بیٹی کو فرمایا آنا و ایاک و ہذین، فرمایا میں اور تو اور یہ دونوں، میں تو اور یہ دونوں، اور فرمایا حاضر راکد، یہ جو سویا ہوا ہے کون تھے؟ حضرت علی پاک، مولا علی شیر خدا سوئے، فرمایا حاضر راکد، آنا میں ویا کہ تم بحاضر یہ دو، اور حاضر راکد یہ سوئے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ یوم القیامت فی مکان واحد، قیامت والے دن ایک کے کمرے چ ہائے ہائے ہائے، قیامت والے دن بھی ایک ہی مکان میں ہوں گے، ایک ہی کوٹھی پہ ہوں گے، ایک ہی محل میں ہوں گے۔ اور محل پتہ ہی حضور کو کون سا مل رہا ہے؟ مقام مشہود، مقام مشہود قرآن میں ہے نا، مقام محمود، مقام مشہود، وہ مقام محمود جو محل حضور کو ملے گا، وہاں پہ اور کون کون ہوں گے؟ پنجتن پاک بھی ہوں گے۔ تو اس گھرانے کے ساتھ بنا کے رکھو ان کی محبت، ان کے نقش قدم پہ، ان کے نقش قدم پہ چلنا کیا ہے؟ عظیمت ہے۔ حق کے سامنے ڈٹ جانا، باطل کے سامنے حق پہ ڈٹ جانا ہے۔ حسینی کاموں میں نماز ہے، حسینی کاموں میں صدقہ و خیرات ہے، حسینی کاموں میں لوگوں کو عطا کرنا ہے، حسینی کاموں میں تبلیغ کرنا ہے، لوگوں کو دین سکھانا ہے۔ حسینی کاموں میں نرمی ہے، سختی نہیں ہے۔ لیکن یزیدی اس کے مقابلے میں کردار کیا ہے؟ شراب پینا، جوئے کھیلنا، لڑکیوں کو نچانا، مجرے کروانا، حرام کام کروانا، نمازوں کی پابندی چھوڑ دینا، یہ یزیدی کام ہے۔ تو ہمیں حسینی ہونا ہے تو حسینیت پہ ڈٹنا ہے، اسی کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔